أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، اس برائی سے جو کچھ مخلوق پیدا کی ہے، ومن شر غاسق، اور رات کی تاریکی کی برائی سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جاوے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں، گانٹھوں میں پھونک مارنے والوں کی برائی سے، شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق، چونکہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں الفلق لفظ ہے، اس لیے سورت کا نام الفلق رکھا ہے. یہ مکہ میں اتری ہے. قرآن میں جو نمبر ہے اس کے اعتبار سے 113 نمبر پر، لیکن اترنے میں یہ 20ویں نمبر پر اتری ہے. 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 23 الفاظ ہے اور 69 حروف ہے، اور الم تر کیف فعل کے بعد یہ اتری ہے یہ سورت. یہ سورت اللہ نے کب کیوں اتاری تھی، اس کا پس منظر، شان نزول، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں ایک جماعت تو منافقوں کی تھی، ایک جماعت یہودیوں کی تھی، اور ایک جماعت مسلمانوں کی تھی. تو یہود جو تھے ان کا مدینے کے اندر ہر اعتبار سے بڑا مقام تھا، ہولڈ تھا، لیڈرشپ ان کے پاس تھی. سیاسی اعتبار سے یعنی راج کارن کے اعتبار سے بھی وہ بہت بڑے ہوئے تھے، اور بڑے ہوئے اسی طرح تھے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی پر حکومت کرنی ہو تو کیا کرنے کا، ڈیوائڈ اینڈ رول، بھاگلا پاڑو અને راج کرو، ہے کہ نہیں. تو وہاں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کو لڑاتے تھے اور لڑا کے پکچر دیکھتے تھے آرام سے، ان کو لڑاتے تھے. یہ یہودیوں کی پہلے سے پالیسی ہے کہ وہ اسکرین کے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں، سامنے کبھی نہیں آئیں گے. بزدل بہت ہیں یہ، سامنے کبھی نہیں آئیں گے، ہمیشہ پیچھے سے پورا پلان تیار کر کے سب کا نچاتے ہیں، انگلیوں پر نچاتے ہیں، گڑیا نچاتے ہیں نا ریموٹ پر، گیم کھیلتے ہیں بہت سارے. تو یہ یہودیوں کی پالیسی ہے پہلے سے، بہت بزدل قوم ہے یہ، لیکن دماغ بہت ہے اللہ نے دیا ہے. تو ان کے پاس سیاست بھی تھی، راج کارن بھی تھا.
اور اکانومی معاشی اور آرتھک اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے یہ لوگ۔ ان کے پاس قلعے تھے، کھیتیاں تھی، باغات تھے، بڑے جاہ و جلال والے تھے، اور مذہبی اعتبار سے بھی چونکہ یہ کتاب والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے پاس تھی، اور اوس و خزرج وغیرہ کیا تھے، ایسے دیکھنے میں وہ مشرک لوگ تھے، بعد میں ایمان لائے، تو ہر اعتبار سے ان کے پاس طاقت تھی۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو ان کی چودراہٹ میں کمی آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی یہودیوں کو، منافقوں کو، مسلمانوں کو، مشرکوں کو، سب کو بلا کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ سب اپنے اپنے دھرم پر رہیں گے، کوئی کسی کے دھرم میں چھیڑخانی نہیں کرے گا، اور باہر سے آئیں گے تو ہم سب مل کے لڑیں گے، اور کوئی اندر والا باہر کا سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس طرح بہت ساری باتوں کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہودی بھی کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مسئلہ لے کر آتے تھے، تو جو چودھری لوگ تھے ان کو کیا ہے، ریئیکشن ہوا، اس لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی، قتل کرنے کی بھی کوشش کی، جو ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا، سب کیا انہوں نے، لیکن ان کو کامیابی ملی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرماتے تھے، کیونکہ حق پر تھے، حق والوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو لبید ابن اعصم وہ تھا تو مشرک، مدینے کا تھا، لیکن وہ یہودیوں سے مل گیا تھا، تو اب اس کو بھی یہودی کہتے، تو یہ بڑا جادوگر تھا، اور اس نے اپنی بچیاں تھی اس کی دو، ان کو بھی جادو سکھایا تھا۔ تو کچھ لوگ یہود کے آئے لبید بن اعصم کے پاس اور کہا کہ بھائی ذرا ان پر جادو کرو نا، تو تیار ہو گیا۔ تو اس نے جادو کرنے کے لیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس پر جادو کرنا ہے اس کے بدن کی کوئی چیز چاہیے یا اس کے استعمال کی کوئی چیز چاہیے، اس میں عام طور پہ لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو ایک یہودی لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، تو انہوں نے ایسے ہی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کچرا بچرا جو بھی صاف کرتا ہے اس میں کچھ بال مل جاوے اور آپ جو کنگھی استعمال کرتے وہ مل جاوے تو ذرا اٹھا کے لے آئیے۔ تو بچہ تھا، اب اس کو پوری سازش کا علم تھا نہیں تھا اللہ ہی جانتے، تو اس نے لا کر ان کو دے دیا۔ اس نے اور اس کی لڑکیوں نے جادو کر کے ایک کنویں میں اس کو دفن کر دیا۔ تو اس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، 6 مہینے تک اثر رہا، چونکہ جادو کیسا ہے، جیسے بیماری تاو آتا ہے تو ایسے جادو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انسان تھے، نبی تھے لیکن انسان بھی تھے، تو جیسے ایک انسان کو بخار آ سکتا ہے تو جادو بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 6 مہینے کی مدت میں جادو کا اثر صرف اور صرف کن چیزوں میں ہوتا تھا؟ دنیا کی چیزوں میں، دین میں نہیں، دین میں نہیں، دین کے ایک حکم میں۔ دین کے جتنے بھی معمولات تھے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دین کی دعوت دینا ہو، سب ہو رہے ہیں، سب الحمدللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ لیکن وہ کبھی ایسا کہ بھئی کھانا کھایا لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں کھایا، اور نہیں کھایا تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھایا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لیکن بدن بھاری بھاری رہتا تھا، بوجھل رہتا تھا وہ جادو کی وجہ سے، تو یہ پریشانی تھی۔ تو یہ جادو کیا تو 6 مہینے اس کا اثر رہا، تو اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، خوب دعا مانگی، حدیث میں آتا ہے دعا ثم دعا، خوب مانگی دعا۔ تو اس رات سوئے تو 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو کہ اچھا،
کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی چھوکریوں نے کیا ہے۔ تاکہ کس چیز میں کیا ہے؟ تاکہ کنگھی کے کچھ دنتانے ہوتے، دانتے ہوتے اس میں، بال میں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ موم کی کوئی ایک باڈی بنائی تھی، موم کی، مومی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، موم بتی، میڑ کی ایک باڈی بنائی تھی چھوٹی، اور اس میں کچھ جادو کیا تھا۔ تو کہا اس میں کیا ہے، تاکہ یہ جادو کہاں کر کے کہاں رکھا ہے؟ تاکہ بنو زریق کا جو علاقہ ہے وہاں ایک بنجر کنواں ہے، اس میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ پوری بات بتا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھے، حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے کل دعا مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ تو ایک بات اس واقعے سے یہ پتہ چلی کہ جادو کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ دعا۔ آدمی دعا نہ چھوڑے۔ تو دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہوہا نہیں کروایا کہ بھئی لبید ابن عاصم کو پکڑ لاؤ، یہ کرو۔ 3 آدمی، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور ایک اور صحابی، ان 3 کو ساتھ لے کر اس کنویں پر گئے، کنویں سے پتھر ہٹایا اور وہ جادو کی جو چیزیں اس کو نکالا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، کل 11 آیتیں ہیں دونوں کی، وہ پڑھی۔ ایک آیت پڑھ کے جاتے تھے، پھونک مارتے تھے، ایک گانٹھ کھولتے تھے، ایسی 11 گانٹھیں تھی، کھول دی، جادو کا اثر ختم ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نام نہیں بتایا، اوروں کو، کسی کو بھی نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ کو بتایا، تو حضرت عائشہ نے کہا اور لوگوں کو بھی بتا دو، تاکہ جنہوں نے ایسا کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جادو کا اثر کرنے کے بعد، بلکہ جادو ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ لبید ابن عاصم مجلس میں آتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جادو کرنے والے کو بھی معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعرض نفسہ او کما قال، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا ہے۔ دین کا معاملہ ہوتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے، پھر کوئی بھی ہو، دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، لیکن اپنی ذاتی معاملے میں بہت لیٹ گو کرتے تھے، چلنے تو یہ سبق لینا ہے، یہ سبق سیکھنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے، لوگ سیکھتے بھی ہیں، اور جھاڑ پھونک کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جیسے پھونک مرواتے ہیں نا، ہم بھی مرواتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا قاری صاحب کو بلاتے ہیں، آپ لوگ بھی بلاتے ہیں، سب کے لیے قاری صاحب ہے، الحمدللہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حد نہیں، لیکن اس میں دعا پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ادھر ادھر کے جو غیر لوگ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں شرکیہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جادو سیکھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور کسی کو اپنے کام کے لیے کسی پر جادو کر کے اس کو پریشان کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ مقدر ہمارا ایمان ہے، جو تقدیر میں ہے وہ ہوگا، تو اس پر ہم راضی رہے۔ کبھی کیا ہے کہ بھئی کہ کسی کو کسی کے جاب سے وہ ہو جاتا ہے تو اس پر جادو کروا دیتا ہے، کسی کو کوئی لڑکی پسند آئی، اب اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی تو اس پر یا اس پر جادو کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ حرام ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے، یہ آخری 2 صورتیں۔ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر خود بھی دم کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب آپ اخیر میں بیمار ہوئے، خود میں اتنی طاقت نہیں رہی تو میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ سے آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ تو یہ اتنی مؤثر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 2 صورتیں جیسی کوئی صورت نہیں ملی، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ بلکہ بعض کتاب میں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے،
ہر نماز کے بعد آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اور صبح شام تو بہرحال ان 2 صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں اتر گئی یہ 2 تو اکثر انہی 2 صورتوں سے کام چلاتے تھے۔ یعنی یہ جیسے بیمار کو پھونک مارنا ہے، دم کرنا ہے، جھاڑ پھونک کرنا ہے، تو اسی سے تو یہ بہت زبردست صورتیں ہیں یہ 2، تو اس پر ہمیں یقین بھی کرنا ہے، اس کو نماز میں بھی پڑھنا ہے اور اس کو صحیح بھی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسی تیسی پڑھنا ہے۔ تو اب ہم سورت کے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق۔ فلق کے اصل معنی عربی میں ہوتے پھاڑنا، تو چونکہ صبح بھی کیسے آتی ہے، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے آتی ہے، وہ اس کو پھاڑ کے آئی، تو کہا کہ اتنی بڑی طاقت والا اللہ ہے کہ سارے اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لانے والے مالک کی پناہ میں، اس کی سیکیورٹی میں۔ دیکھو ہمارے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، کچھ دشمنوں کو تو ہم ہاتھ پیر سے نمٹا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج کہ جس نے بنایا ہے نا اسی کو کہہ دیا جائے، اسی کو کہہ دے کہ اللہ تو ہی کنٹرول میں کر دے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، تو اس لیے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان چیزوں میں تم میرے پاس آ جاؤ، بیفور بھی آؤ اور آفٹر بھی آؤ، پہلے بھی آؤ اور بعد میں بھی آؤ، پہلے بھی آوے اور بعد میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے گا، اور جب میں اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز ہمارا بال بہکا نہیں کر سکتی ہے، لیکن یقین بھی ہو، پابندی بھی ہو۔ اب کیا کیا چیزیں، کل 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ من شر ما خلق، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس میں جو بھی برائیاں ہیں، یعنی جس سے برائی ہو سکتی ہے، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ اس سے ہمیں بچے۔ کتنی زبردست دعا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کسی دعا کی ضرورت پڑے ایسا نہیں ہے، اتنی زبردست چیز ہے۔ ما خلق میں ساری چیزیں آ گئی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو مجھے اور آپ کو خطرہ انسانوں سے بھی ہوتا ہے، ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی برا چاہتا ہے ہمارا، کوئی برا کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ہمیں مارنا چاہ رہا ہے، ہماری ترقی اور پرگتی میں آڑ بننا چاہ رہا ہے، اس سے ہماری پرگتی دیکھی نہیں جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح جانور اللہ نے بنائے، درندے اللہ نے بنائے، سانپ بچھو اللہ نے بنائے، ہر چیز۔ ڈرائیور ہے گاڑی چلا تو سامنے سے ڈرائیور دوسری گاڑی بھی اللہ نے بنائی، پول بریج اللہ نے بنائے، ٹوٹے تو اندر ہے کہ نہیں، تو یہ ساری چیزوں کی برائی سے اللہ کی پناہ میں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے من شر غاسق اذا وقب، غاسق کے معنی اندھیرا، تاریکی، ظلمت، کہ جب ظلمت اور تاریکی پھیل جاوے تو اس میں جو برائی ہوتی ہے اس سے بھی بچا۔ دیکھو عام طور پہ بھائی چوری کی برائی کب ہوتی ہے، اب تو دن دہاڑے بینک میں ہو جاتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن عام طور پہ چوری کا سسٹم کب چلتا ہے، رات کو۔ ڈاکو ڈکیٹی کب مارتا ہے، بھائی کسی کو ستانا ہے تو عام طور پہ رات کو ستاتے، اس کے گھر پہ پتھر ڈال کے، ہمارے وہاں بھی کھکھڑیلا رات کو جنات آئلہ ایسا لگتا ہے، تو ڈرانے کے لیے تاکہ اس کے دماغ میں، تاکہ وہ سدھر جائے، جب تو نے ایسا کیلن کر میرا وہ لے لیا تھا اس لیے ایسا ہوا، وہ پرسوں اس نے لے لیا تو اس کے وہاں بھی کھکھڑیلا یوں کر کے ڈراتے ہیں رات کو پتھر ڈال کے، خاص طور پہ جب اس میں کوئی جینس نہ ہو، لڑکیاں ہو، بچے ہو، تو اس طرح کچھ لوگ ڈراتے ہیں، تو ایسا ہے۔ تو رات کو بہت ساری چیزیں، بھئی رات کو آدمی اکیلا ہوتا ہے، بلی آگے سے جاتی ہے ڈر جاتا ہے، رات کو کتا بھونکتا ہے اس سے ڈرتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا، بلکہ گھر تھوڑا لمبا ہے اور استنجا خانہ پیچھے ہے، تو رات کو گھر والوں کو جانا ہوتا ہے، گھر والے جینس کو اٹھاتے کہ ادھر جانا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا، تو ڈر ہوتا ہے رات کے اندھیرے کی وجہ سے، تاکہ رات کا اندھیرا جب پھیل جاوے تو اس سے جو برائی ہو سکتی ہے اللہ اس برائی سے بھی مجھے بچا۔ اتنی زبردست دعا ہے۔ تیسرا کہ جو گروہوں میں، گانٹھوں میں، دھاگوں میں یا رسیوں میں پھونک مار کے جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، جینس ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی برائی سے بچا، ان کی بھی برائی سے بچا۔ تو بھئی جادو کون کرتا ہے ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے،
ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے، اچھے چاہنے والے بھی ہوتے، برا چاہنے والے بھی ہوتے۔ کسی کو کوئی چیز نہیں بھائی تو پیچھے پڑ جاتا ہے، اب ہمیں معلوم بھی نہیں کہ پیچھے پڑا ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ سے دعا مانگے، چونکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری مانگ کو ٹھکرائے گا نہیں، ہمارا کام اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ تو یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے جادو سے اللہ سے ہمیں اس کی پناہ میں آنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کی برائی سے جب کہ وہ حاسد کی برائی سے، حسد حسد پر تھوڑی بات لمبی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو لے لیں گے، ہے نا؟ اگلی مجلس انشاءاللہ، چونکہ حسد میرے میں بھی ہوتا ہے، آپ کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہر آدمی سوچے حسد کے معنی کہ کسی کا اچھا دیکھا نہ جائے، اس کو کہیں گے ایسا نہ کر سکتا کہ کسی کا اچھا ہے وہ دیکھا نہ جائے۔ اب یہ کہے کہ اس کو جو نوکری ملی ہے اس کو اس سے چھوٹ جائے اور مجھے مل جائے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے چلی جائے۔ تو یہ سب حسد میں، جلن میں آتا ہے، اور یہ اکثر ہمارے اندر بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں یہ تو بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ اس کی شکلیں، صورتیں، اس کا علاج، اس کا سبب ہمارے سامنے آوے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو یہ صورت ہمیں دونوں صورتوں کا ورد بھی کرنا ہے ہر نماز کے بعد بھی، اور صبح شام بھی ہمیں خصوصاً اس کو پڑھنا ہے، بچوں کو بھی سکھا دینا ہے۔ سب سے بڑا تعویذ ہے یہ، سب سے بڑا، تو اس کو صحیح بھی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔